میں اس ملک کا باشندہ ہوں, میرے پاس اس ملک کا پاسپورٹ ہے, میرے پاس اس ملک کا شناختی کارڈ ہے. کوئی مجھے نہیں روک سکتا کہ میں نے کہاں احتجاج کرنا. یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. مجھے حق ہے کہ میں پشاور میں کروں, مجھے حق ہے کہ میں اسلام آباد میں کروں. اگر آپ مجھے اس ملک کا باشندہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اسلام آباد میں کیوں احتجاج کر رہا ہوں. یہ میرا حق ہے. ہم پرامن لوگ تھے, پرامن طریقے سے گئے. ہم نے 26 نومبر کو ہم نے یہ یقینی بنایا کہ ہمارے ورکر کے ساتھ جو غلیل ہو وہ بھی نہ ہو. ہم نے ورنہ اگر ہمارے ساتھ ہم پختون ہے, ہمارے ساتھ ہر بندے کے پاس کتنا ہو سکتا ہے, اسلحہ کتنا ہو سکتا ہے. اگر ہم ریاست سے لڑنا چاہتے تھے تو ہم بھی تحریک کے ساتھ جاتے, ہم بھی کرتے. ہم تو پرامن احتجاج پہ گئے تھے. ہمارا بنیادی حق تھا, آئین مجھے حق دے. اگر میں نے غیر آئینی کام کیا ہے تو پھر میں ذمہ دار ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ گولیاں بھی مجھ پہ چلی, لوگ بھی میرے شہید ہوئے, لوگ بھی میرے زخمی, FIR بھی مجھ پہ کاٹی گئی. آج میں ایک بندہ جو ہے تقریباً 56 FIR ایک دن کاٹی, جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں. روزانہ ہر بندے کو جب بھی ہم بات کرتے دوسرے دن وارنٹ نکل جاتا ہے. تو اس کا ریاست سے پوچھے کہ آپ نے کیوں غلط کیا. ہم نے تو کوئی غلط کیا ہم نے کہا, ہم تو پولیٹیکل لوگ تھے. آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے. اسی آئین نے ہمیں کہا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے پرامن احتجاج کریں. ہم تو پرامن لوگ تھے, پرامن کام کرتے. جنہوں نے گولیاں چلائی اس سے کوئی جا کے پوچھے کہ بھائی جان آپ کو کس نے حق دیا کہ پولیٹیکل ورکرز پہ کیوں آپ نے گولیاں چلائی. وہی اس پہ کہ ہماری حکومت بھی ہمارے خلاف, آپ سب کو گواہ ہے, مولانا صاحب آئے تھے, وہاں بیٹھے تھے, ہم نے تو گولیاں نہیں چلائی. بلاول وہاں سے آیا, کراچی سے اسلام آباد تک آیا. اگر ہم 2 بندوں کو یقین کریں ڈنڈے مارتے, میں دیکھتا کہ کس طرح اسلام آباد آتے. ہم نے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے. تو یہ ریاست اداروں جنہوں نے کیا اس نے غلط کیا, میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا, میرا آئینی حق تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے برے وقت میں پارٹی کو جوڑا اس کا فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے. اب کسی کے آنے پہ ہم تو کسی کو نہیں روک سکتے کہ کوئی کیوں آیا, لیکن جس نے خان کے پیٹ پہ چھری ماری, جس نے خان کے ساتھ بے وفائی کی, جس کے خان پہ احسانات تھے, اس کے خان کے ساتھ دھوکہ کیا, اس کی تو پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں بنتی. اگر وہ لوگ آج یہ ہمارے بھائی جو ہے وہ سختیاں برداشت کرے, وہ جیلوں میں جائے, اس کی فیملی کو اٹھایا جائے, اس کے کاروبار بند کیے جائے, اور ایک بندہ جس پہ خان کے بہت زیادہ احسانات تھے وہ اچھے وقت میں پارٹی کو چھوڑے, تو میرا نہیں خیال باقی فیصلہ خان نے کرنا ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم کوئی جو ہے دہشت گرد نہیں ہے, ہم کوئی ملیٹنٹس نہیں ہے, ہم ریاست سے نہیں لڑ سکتے. میں آپ کو بتا دو, اللہ نہ کرے کہ ہم ریاست سے رہے. یہ ان لوگوں کو عقل کے ناخن لے. اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہم پہ ہماری ورکر کا اتنا پریشر ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکلنا چاہیے. اگر ریاست یہ جو قیادت جس پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے, جس کو ہر روزانہ برا بلا کہا جاتا ہے, آپ کو میں بتا دوں یہ 5 MNAs میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میں آپ کو حلف کیا کہہ سکتا ہوں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو ہر بندے کو ہو سکتا ہے 1-2 کو نہ ہو, 1 ارب روپے کی جو ہے آفر آئی تھی, تو لوگوں نے وہ کی ہے. آج جو یہ یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد میری 2 وارنٹ اور نکل جائے گی. تو یہ جو ریاست ہمارے ساتھ یہ MNAs کے ساتھ کر رہا ہے, جو ورکر کے ذہنوں میں اس کے خلاف جو لوگ ڈال رہے ہیں, تو یہ لوگ جو جس پوزیشن پہ ہے یہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ہمارا ہر ورکر, ہمارا ہر MNA, ہمارا ہر عہدیدار ہفتے میں 3 دفعہ اس کی وارنٹ نکلتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اگر یہ قیادت ان چیزوں سے ڈرتی تو 9 مئی کی بات چھوڑ جاتے. 9 مئی میں تقریباً ہر بندے نے جو ہے جیلیں برداشت کی, FIR برداشت کی, سختیاں برداشت کی, فیملی کی. آج MNA ہو کے بعد بھی ہم بھگت رہے. تو اسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ریاستی ادارے, حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے جتنی بھی اویلیبل فورم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی, چاہے جلسہ ہو, چاہے احتجاج ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے پریس کانفرنس ہو, چاہے اسمبلی کے فلور پہ. آپ کو میں بتا دوں کہ اسمبلی پہ فلور پہ پہلی دفعہ اسمبلی کے اسپیکر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ ایک بندہ اگر تقریر کے دوران کان سے بھی تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ بندہ کان صاحب. پہلی دفعہ اسمبلی کی تاریخ سے پوری تقریریں غائب ہوتی ہے. تو جو بھی اویلیبل فورم, ہمیں اس عدالتوں سے کوئی امید نہیں, لیکن پھر بھی ہم عدالت جاتے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لڑائی چاہتی ہے. ہم بالکل لڑائی نہیں چاہتے, اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, اللہ نہ کرے اگر کسی دن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے اپنی قیادت کے بغیر نکل آئے
تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کا ڈرامہ جو آپ لوگ نے رچائی ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، کبھی ایک ہے اس دفعہ آپ کو مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے، تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آپ عقل کے ناخن، پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، عمران خان حقیقت ہے، عمران خان سے پاکستان کے 70-80% لوگ جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ یوتھ جڑے ہیں، اور اگر آپ ہمیں سیاست نہیں کرنے دیں، میں آپ کو بتا دوں تو یہ یوتھ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں یا تو ایسے پارٹیوں میں چلے جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جو آئین قانون پہ یقین نہیں رکھتے، یا طالبان کے پاس چلے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا، پاکستان نے بھگتنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے بھگتنا ہے۔ ہم جو بھی بھگتے ہیں، بھگت رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ بھگتیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو نفرت آپ کے ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہے، وہ معاف کرنے والی نہیں ہے۔ اس سے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ آپ عقل کے ناخن لے، اپنی دلوں میں اس عوام کے لیے نفرت جو ہے وہ اس کو کم کرے، ینگ جنریشن کے لیے کم کرے۔ آپ کتنے FIR کاٹیں گے، کتنے لوگوں کو اٹھائیں گے، کتنی خواتین کو اٹھائیں گے، کتنے کاروبار بند کرنے کی، کتنے اکاؤنٹ بند، آیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا؟ روزانہ نفرت بڑھ رہی ہے، روزانہ جو ہے مزاحمت بڑھ رہی ہے، تو آپ کی یہ اسٹریٹجی ناکام ہو گئی۔ آپ نے ہر MNA پہ 20-30 FIR کی، آیا کوئی عمران خان کو چھوڑنے کو تیار ہے؟ تو جب 30 FIR سے ہم عمران خان کو نہیں چھوڑنے کو تیار ہے تو آپ 100 FIR کاٹے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم بھگت لیں گے۔ لیکن جو نفرت ہے، جو آئین کے ساتھ کر رہے، جو پارلیمنٹ کے ساتھ کر رہے، جو عدالت کے ساتھ کر رہے، اس کو سالوں لگے گے واپس اس کو اپنی پوزیشن میں لانے۔ یہاں پر کچھ لوگ، کچھ ادارے اپنے آپ کو اتنی طاقتور ہے کہ اس کو کوئی نہ حکومتوں کو، نہ جمہوریت کو، نہ ووٹ کو وہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں۔ تو اس میں کوئی بالکل CM صاحب کی بیان پہ میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ کسی بھی آپریشن میں اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ CM صاحب نے بھی کلیئر کیا کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہم کسی بھی اس آپریشن کے ہم نہ سپورٹ کریں گے، نہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کبھی یہ روایات نہیں رہی، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوتی تھی بھی ہم بڑے بڑے جلسے کرتے تھے۔ ہماری ورکر جو ہے واحد پارٹی ہے جو ہمارے الیکشن کا خرچہ بھی خود اٹھاتی ہے، جو کمپین بھی خود کرتی ہے، جو جلسے میں خود سے آتی ہے۔ ہماری یہ نہیں ہے CM صاحب اپنی جیب سے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے صوبائی وسائل استعمال نہیں کیے۔ ہاں CM صاحب کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، اگر کسی منسٹر کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے جس طرح ماضی میں لوگ کرتے تھے، تو نہ کبھی ہم نے سرکاری وسائل استعمال پہلے کیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو وسائل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا اپنا ورکر اتنا چارج ہوتا ہے، وہ تو انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ بھائی جناب نے کب نکلنا ہے، وہ اپنا کھاتا ہے، اپنا پیتا ہے، اور اس لیے پھر اپنی قیادت پہ تنقید کرتا ہے۔ تو ہماری یہ روایت نہیں ہے، نہ پہلے ہم نے کی اور نہ انشاءاللہ آئندہ کریں۔